ویسے تو اگر جماعت اور مجمع میں سلام کیا جائے تو ایک آدمی بھی جواب دے دے تو سب کی طرف سے جواب ہو جاتا ہے، لیکن اگر سارے لوگ جواب دیتے ہیں تو ان سب کے نام عمل میں جو سلام کی نیکیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں نا، وہ ثبت کر دی جاتی ہیں، لکھ دی جاتی ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ انتہائی تقریر اور احترام کے لائق فضیلت مآب علماء کرام اور اساتذہ گرامی اور مدارس کے اساتذہ اور دین کے داعی اور معلم ائمہ اور خطباء کرام اور عزیز القدر طالبین علوم نبوت جو اس عظیم الشان جامعہ بدیع العلوم الاسلامیہ اس کے طلباء جو منتہی ہیں، فارغ ہو رہے ہیں، اور دوسرے جو یہاں زیر تعلیم ہیں، اور اسی طرح تمام احباب اور اخوان جو اس اجتماع کے اندر شریک ہیں اور پورے صوبے سے بلکہ باہر سے بھی یہاں تشریف لے کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے اور یہاں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کی باتیں سننا اللہ رب العزت اس کا ثواب اور اجر آپ کے نامہ عمل میں ثبت فرمائے، اپنی رضا کا اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذکر کی مجلس میں، علم کی مجلس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں تو جب یہ اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں، تو جہاں ان کو علم اور ذکر کی مجلس معلوم ہوتی ہے تو وہ اس کو گھیر لیتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کو بھی بلا لیتے ہیں کہ آؤ یہ دیکھو جس مجلس کی تلاش میں ہم تھے، اللہ رب العزت نے وہ ہمیں نصیب کر دی ہے، اور وہ اس مجلس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں، اور پھر اتنی ان کی تعداد ہوتی ہے کہ آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے، ایک کے اوپر دوسرا پڑا، دوسرے کے اوپر تیسرا، اس طرح آسمانوں تک ان کی تعداد پہنچ جاتی ہے۔ اور اللہ اکبر، اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، وہ اور یہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ تیرا ذکر کرتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا، فرشتے کہتے ہیں آپ کو دیکھا تو نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے دیکھ لے تو پھر یا اللہ تیری اور زیادہ حمد بیان کرے، تیری تسبیح بیان کرے، تیری تقدیس بیان کرے، اور تیری الوہیت کا اقرار کریں، لا الہ الا اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر۔
تو پھر اللہ رب العزت پوچھتے ہیں. یہ اللہ کا پوچھنا اور فرشتوں کا جواب دینا کوئی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے. اللہ رب العزت کا یہ جو عمل ہے اور اللہ رب العزت اس طرح جو فرماتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا, تو یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ اس مجلس میں بیٹھنے والے لوگ اللہ کے ہاں اتنے زیادہ ابدیت رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرنے والے ہیں. وکان اللہ شاکر علیمہ, کہ اللہ رب العزت ان کے بارے میں رپورٹ لیتے ہیں اور اللہ ان کے بارے میں جاننا, لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ میرے بندے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر ان کا اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ کیا ہے. تو فرشتوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ چاہتے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں فرشتے, یا اللہ تیری جنت کے طالب ہیں. آپ بھی سب جنت کے طالب ہیں نا. ہاں, ہم جنت کے طلب کے اندر اور جنت کے حصول کے لیے یہاں علم کی مجلس میں, نصیحت کی مجلس میں, واعظ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں جو ہمیں جنت کے راستے کی طرف لے کے جائے, جنت کا وارث بنا دے. اور فرشتے اللہ رب العزت جب پوچھتے ہیں کہ یہ کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں, تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں ہے, جو اللہ نے بیان کیا اسی کے مطابق سنا اور اس پر یقین کیا اور اس کے طلبگار ہیں. اور یہ جنت کو دیکھا تو نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھ لیں تو پھر یا اللہ پھر اور زیادہ شوق کے ساتھ طلب کریں, پھر اور زیادہ اس کی طلب اور جستجو کے اندر یہ اپنے آپ کو ہر وقت لگائے رکھیں. پھر جہنم سے بچاؤ چاہتے ہیں تو کیا جہنم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ اس نے کہتے ہیں کہ جہنم کو دیکھا تو نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دیکھ لیں تو پھر یہ بہت زیادہ جہنم سے بچنے کے لیے اور آپ سے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے, بلکہ ایسی توفیق عطا فرما کہ ہمیں جہنم دیکھنے بھی موقع بھی نہ آئے. اس کو دیکھنے سے ہی انسان کو اتنا دکھ ہوگا اور اتنی تکلیف ہوگی کہ انسان کو سب کچھ بھول جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا رہنا, میں یہ جس چیز کے طالب ہیں جنت ان کے لیے لکھ دی اور جہنم سے ان کے لیے آزادی لکھ دی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ جب اس مجلس سے لوگ فارغ ہو کر نکلتے ہیں اور جاتے ہیں, فارغ ہو کر اس مسجد سے, اس مجلس سے نکلتے ہیں, تو اللہ کے فرشتے اس فضا کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ جاؤ اللہ رب العزت نے تمہارے گناہ بخش دیے. اللہ کی اتنی کرم فرمائی ہے کہ اس مجلس میں بیٹھنے کے ساتھ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, بلکہ فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو تمہارے گناہ تھے اللہ رب العزت نے ان کو نیکیوں کے اندر بدل دیا. گناہ نیکیوں کے اندر بدل دیے جاتے ہیں. تو یہ فضیلت ہے اس مجلس کی, اور یہ فضیلت اس ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس فضیلت کا احساس ہو اور اس کا ہمیں علم ہو, اور ہم اس کے طالب بن کے اور اللہ سے یہ دعا کریں اور اللہ سے یہ التجا کریں کہ یا اللہ جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضائل بتائے ہیں اور جو اس کا مقام اور مرتبہ بتایا ہے, ہم اس کے طلبگار ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ مل جائے. اور اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ایسے لوگوں کو شامل فرما دے جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ فرماتا ہے. تو یہ نیت کر کے بیٹھنا چاہیے, اور اس مجلس کے اندر بیٹھنا جو ہے یہ انسان کی ایسی سعادت کی بات ہے کہ جو آگے بیٹھ جائے کہ لوگ یہاں جمع ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اور گزر رہا تھا اور یہاں آ کے بیٹھ جائے کہ لوگ بیٹھے ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں, ارادہ تر اور قصدن آگے نہیں بیٹھا اس مجلس کے اندر, دیکھا گزرا بات سنی تو وہ بھی بیٹھ گیا. تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کے اندر تو ایک ایسا بھی آدمی ہے جو اس مسجد میں, جو اس مجلس میں قصد کر کے, ارادہ کر کے نہیں آیا تھا, بس گزر رہا تھا, دیکھا بیٹھے ہوئے لوگ اور باتیں کر رہے ہیں, اللہ کی باتیں سن رہے ہیں, اللہ کے رسول کی, تو وہ وہاں بیٹھ گیا. اس مجلس کے اندر وہ ارادہ تر نہیں آیا, قصدن نہیں آیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کو بھی میں نے بخش دیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم اور خالی نہیں رہتا. بیٹھنے والے کو بھی اللہ رب العزت اسی فضیلت کے ساتھ نواز دیتے ہیں. تو انسان کو اس فضیلت کا طالب ہونا چاہیے, اور اس اجر کے حصول کے لیے انسان کو ایسی مجلس میں بیٹھنا چاہیے. اور مجھ سے پہلے آپ نے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا بھی خطاب سنا, اور مولانا صاحب جو مجھ سے پہلے گفتگو کر رہے تھے,
میں نے کچھ ان کی تقریر سے جو سمجھا ہوں علم کے متعلق وہ بات کر رہے تھے اور علماء کے متعلق بات کر رہے تھے۔ حضرات گرامی، یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اس انسان کے اوپر بہت بڑا کرم فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو اپنی مخلوقات کے اندر بہت عظمت اور بہت فضیلت اور بہت کرامت اور عزت کے ساتھ نوازا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت اور بہترین بناوٹ کے ساتھ اور بہترین شکل و صورت اور قد و قامت کے ساتھ ہم نے اس کو تخلیق فرمایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کا نک سکھ سنوارا، اس کے لوگ پلک سنوارے اور اس کو بہت ہی اللہ رب العزت نے موضوع جسم دیا اور بہت خوبصورت اعضاء دیے اور بڑی عالی شان قوتیں اور صلاحیتیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت دی، ان کو ہم نے مقام اور مرتبہ دیا، ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کی سواری کے لیے زمین پر خشکی پر بھی چلنے والی سواریاں پیدا کی ہیں اور پانیوں کے اندر بھی سفر کرنے کے لیے اللہ نے ان کے لیے سواریاں بنائی ہوئی ہیں، کشتیاں ہیں، جہاز ہیں، اس طرح کی چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی ہوئی ہیں۔ باقی ساری مخلوق جو آپ دیکھتے ہیں، پرندے ہیں جو ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں، وہ اپنے پروں کے ساتھ اڑ کے سفر کرتے ہیں۔ مچھلیاں سمندروں کے اندر ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جاتی ہیں، وہ بھی ہزاروں میل کا سفر کرتی ہیں، وہ اپنے جسم کے ساتھ سفر کرتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے۔ زمین کے اوپر رینگنے والے کیڑے مکوڑے یہ بھی اپنے جسم کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ انسان ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے سواریاں پیدا کی ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بہت ساری مخلوق پر اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ یہ انسان کو فضیلت اللہ رب العزت نے جو عطا فرمائی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اس کے لیے مقدر اور میسر کیا ہے کہ انسان اس کو حاصل کر سکتا ہے اور انسان اس عزت و کرامت کے ساتھ اپنے آپ کو فی الواقع مستوجب بنا لیتا ہے، سزاوار اور لائق بنا لیتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے انسان کو ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ یہ علم حاصل کر سکتا ہے، یہ علم کی تحصیل کر سکتا ہے، یہ علم سیکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت اس انسان کو عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا۔ اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تمہیں نکالا، لا تعلمون شیئا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ علم نہیں تھا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے 2-3 سال کی عمر تک اسے کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں جانتا ہوتا۔ لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، اللہ رب العزت نے کان دیے سننے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، دل و دماغ دیا سمجھنے کے لیے، عقل فہم دیا، اور عقل اور فہم کا جو اصل مرکز ہے وہ دل ہے، اور دماغ کے ذریعے یہ چیزیں انسان حاصل کرتا ہے اور دل جو ہے وہ ان کا مرکز ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی تعلیمات سے اور قرآن مجید کے بیانات سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور ہمارا یہی موقف ہے کہ دل جو ہے یہ انسان کا اصل مرکز ہے، بگڑنے کا بھی اور بننے کا بھی اور سنورنے کا بھی۔ سنورتا بھی دل ہے اور اس کے تابع سارا جسم ہوتا ہے، اور جانتا سمجھتا بھی دل ہے، اور پھر اسی کے مطابق انسان کے دوسرے جسم کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ چیزیں ہمیں عطا کی، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تو شکر تھوڑا کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے جو انسان کو بنایا ہے اور یہ قد و قامت اور یہ صلاحیتیں اور یہ شکل و صورت جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو بھی علم کے وسائل عطا فرمائے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑا اللہ رب العزت کا فضل و انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود ہمیں تعلیم دی ہے، جیسا کہ سورہ استین کی بعد اگلی سورت جو ہے سورہ اقرا ہے، اور سورہ اقرا جو ہے سورۃ العلق، اقرا بھی کہا جاتا ہے اور علق بھی کہا جاتا ہے، العلق بھی کہا جاتا ہے۔
اس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ آیتیں ذکر فرمائی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی وحی کی صورت میں اتاری گئی تھی. پہلی وحی جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی تھی جو اس کی ابتدائی 5 آیات ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے انسان کو پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ رب العزت نے ایک ایسے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے جو ماں کے رحم کے اندر اس طرح اٹک جاتا ہے اور اس طرح چمٹ جاتا ہے جیسے جونک جو ہے وہ کسی کے جسم کے ساتھ چمٹ جاتی ہے. خلق الانسان من علق. اللہ اکبر. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بہت ہی کرم فرمانے والا، بہت ہی نوازنے والا اور بہت ہی مہربان رب ہے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، انسان کو اللہ رب العزت نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. یہ جو جانور ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بھی علم دیا ہے. الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، جس نے بنایا اور ہر چیز کو ٹھیک پورا برابر کر دیا، اس کی جتنی صلاحیتیں تھیں ان کو پوری عطا فرما دی. خلق فسوی والذی قدر فہدی، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو مقرر کیا ہوا تھا اس کے لیے رہنمائی بھی فرما دی. لیکن جو جانوروں کا علم ہوتا ہے اس کے اندر اضافہ نہیں ہوتا. آج سے پہلے چونٹیاں جس طرح رہتی تھیں، جس طرح اپنا گھر بناتی تھی، جس طرح اپنی خوراک جمع کرتی تھی، آج بھی ویسے ہی کرتی ہیں. اور اسی طرح جو زمین کے اوپر چلنے والے جانور ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں اور جنگلوں کے اندر صحراؤں کے اندر رہنے والے جانور ہیں، وہ جس سطح پر آج سے 1000 سال پہلے تھے اس سطح پر آج بھی ہیں. اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے یہ ایسی خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے قلم کے ساتھ سکھایا ہے، یعنی قلم کا استعمال سکھایا ہے. اور قلم کے ذریعے انسان جو علم اس کے پاس ہوتا ہے اس کو محفوظ کر دیتا ہے، اور اگلی نسلیں اس محفوظ شدہ علم کو پڑھ کر اس میں اضافہ کرتی ہیں، اور پھر اس سے بعد آنے والی نسلیں اس کے اندر اضافہ کرتی ہیں. اور پھر یہ علم اس پتھر کے دور سے نکلتا ہوا آج سائنس کے دور میں پہنچ گیا ہے، اور انسان کے علم کے اندر اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ انسان نے زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، فضا کے اندر بہت ساری چیزوں تک رسائی حاصل کر لی. یہ ظاہری علم ہے، یہ مادی علم ہے، یہ وہ علم ہے جو اس دنیا کے اندر چیزیں انسان کے سامنے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ رب العزت نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ علم انسان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اور یہ برابر بڑھتا رہتا ہے، اس کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور یہ بھی ایسی بات ہے کہ انسان کو جو پہلے لوگوں نے دیکھا تھا، سمجھا تھا، سوچا تھا اور اس کے بارے میں انہوں نے ذہن بنایا تھا، بعد میں آنے والا انسان یہ دیکھتا ہے کہ وہ غلط تھا، وہ غلط تھا. اب جو یہ علم ہے اس کے اندر یہ نئی دریافت ہو گئی ہے، نئی چیز آ گئی ہے. اور جیسے پہلے کے بارے میں آج کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ان کا ناقص علم تھا، آج کے دور میں بھی جو انسان کے پاس علم ہے ان ظاہری چیزوں کا، یہ بھی جو اس کے پڑھنے والے ہیں جب وہ پڑھتے ہیں اس کو تو وہ یہ فیصلہ کر کے پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس علم پہنچا ہے، اور ہم اس پر تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، اور پھر اگر جو ان کا تجربہ ہے، جو ان کے اصول ہیں ریاضی کے، نامک ریاضی کے اور کیمسٹری کے اور فزکس کے، ان اصولوں کے مطابق وہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے، لیبارٹریوں کے اندر تجربہ کر کے دیکھتے ہیں، اگر وہ صحیح ثابت ہوتی ہے تو اس کو مان لیتے ہیں، اور اگر اس کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی نظر آتی ہے تو پھر وہ تلاش میں لگ جاتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہے. اور اس چیز کا ان کے ہاں یہ مسلمہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے، یہ غلط ہو سکتا ہے. یہ علم بھی اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا. علم بالقلم، قلم کے استعمال سے یہ علم پچھلی نسل سے آج پہنچا اور اس نسل سے آگے پہنچے گا، اور اسی طرح یہ آگے بڑھتا جائے گا. علم الانسان ما لم یعلم، علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ بتایا جو انسان نہیں جانتا تھا. ماں کے پیٹ سے بالکل بے خبر آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو علم عطا فرمایا. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک علم ہے
جس علم کو اللہ اکبر سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے برتر اور سب سے زیادہ برکت والا اور انسان کی کرامت اور اس کی فضیلت کے اندر بہت زیادہ اضافہ کرنے والا علم ہے، وہ العلم بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا۔ اور وہ العلم کیا ہے؟ وہ وحی کا علم ہے، وہ علم ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے اور اپنے فرشتوں میں سے جن کو منتخب کیا، جو فرشتے اس علم کے لانے والے اور اس علم کے نبیوں اور رسولوں تک پہنچانے والے، وہ بھی اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے اور منتخب فرشتے ہیں۔ اور پھر جن کو وہ علم دیا وہ بھی اللہ رب العزت کے منتخب اور چنیدہ اور برگزیدہ لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے بھی جو اللہ کا پیغام لے کر آنے والے ہیں وہ فرشتے اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ جبریل علیہ السلام، جو وحی کے اوپر مقرر ہے، وہ اللہ رب العزت کا پیغام لے کر اللہ کے نبیوں تک، اللہ کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، جیسا کہ وہ اس حدیث کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، جو بدء الوحی کے باب میں ذکر فرمائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں اللہ کا فرشتہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حضرت جبریل امین آئے اور ان کے ساتھ اور بھی فرشتے آتے تھے، ان کے ساتھ اور بھی فرشتے آتے تھے، لیکن یہ اللہ کے منتخب فرشتوں میں سے سب سے افضل تھے۔ اور پھر انسانوں میں سے جو سب سے افضل تھے اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب فرمایا، رسول اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے فرشتوں میں سے بھی چنے اور لوگوں میں سے بھی چنے، اور اللہ نے لوگوں میں سے بھی چنے اور انسانوں میں سے، لوگوں میں سے اللہ نے جن کو چنا انہیں اپنا نبی بنایا اور اپنا رسول بنایا، ان کو نبی اور رسول اللہ رب العزت نے بنا دیا۔ تو یہ اللہ کے منتخب لوگ ہیں، تو اللہ نے ان کو یہ علم عطا فرمایا، اور یہ علم اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ان کا مقام اور مرتبہ پھر یہ بنا کہ یہ سارے انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ مقرب، اللہ کے ہاں زیادہ مقام و مرتبہ رکھنے والے اور اللہ رب العزت کے اکرام اور اعزاز سے مستفید ہونے والے اور اللہ تعالیٰ کی عنایات اور نوازشات سے بہرہ مند ہونے والے، یہ اللہ کے بندے تھے جن کو سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے نوازا اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنا فضل اور انعام فرمایا۔ اور ان میں جو سب سے افضل ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں افضل ہیں اور تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، جو پہلے آئے ان میں بھی اور جو دنیا کے اندر موجود تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ان میں بھی سب سے افضل تھے، اور آنے والے زمانے میں جتنے بھی انسان آئیں گے سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو اللہ رب العزت نے یہی علم عطا فرمایا، وہی کا علم۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ پر اللہ نے کتاب قرآن مجید والحکمہ، قرآن مجید کا بیان اور قرآن مجید کا عملی طریقہ کہ قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے یہ اللہ نے آپ کو بتایا۔ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، قرآن کے مطابق عمل کرنا یہ اللہ رب العزت نے آپ کو بتایا کہ کیسے عمل کرنا ہے، آپ کی رہنمائی فرمائی، آپ کو اللہ رب العزت نے بیان سکھایا قرآن مجید کا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس کو آپ کے سینے میں اکٹھا کرنا اور پھر آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو پڑھایا بھی سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، ایسا پڑھایا کہ آپ بھولیں گے نہیں، اور ایسا پڑھایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ تقرأہ نائماً ویقظان، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو آگ اس کو جلا نہیں سکتی اور پانی اس کو مٹا نہیں سکتا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے جلانے سے قرآن ختم نہیں ہوگا، اور اگر اس کو بھگو دیا جائے اور یہ پانی کے اندر اس کو پھینک دیا جائے تو یہ مٹے گا نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ رب العزت نے اس کاغذ کے ساتھ اور ان پتھروں کے ساتھ اور ان تختیوں کے ساتھ جو قرآن مجید لکھا ہوا ہے اگر یہ نہ رہے تو قرآن دنیا میں ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ قرآن اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے، اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کا یہ اعجاز بنایا ہوا ہے کہ قرآن مجید لوگ حفظ کرتے ہیں، اور یہ حفظ کرنے والے ایسے پختہ
اور ایسے ضبط اور ایسے اتقان والے حافظ ہوتے ہیں کہ پورے قرآن کی ایک مجلس میں بیٹھ کے تلاوت کر دیتے ہیں اور ایک بھی جگہ پر اٹکن نہیں آتی، غلطی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت فرمائی۔ تو ان ذرائع کے ساتھ قرآن کو بٹایا نہیں جا سکتا کہ اس کے کچھ نسخے جلا دیے جائیں یا ان کو دریا برد کر دیے جائیں، نہیں، یہ قرآن محفوظ ہے، سینوں کے اندر محفوظ ہے اور لوگوں کی زندگیوں کے اندر محفوظ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس پر عمل کرنے والے اور اس کی ترویج اور اس کی اشاعت اور اس کا ابلاغ اور اس کی اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کا سلسلہ جاری رکھنے والے لوگ منتخب کیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اللہ رب العزت کے پسندیدہ اور بہت ہی منتخب اور برگزیدہ لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ انزل اللہ علیہ الکتاب والحکمہ، کہ آپ پر اللہ نے کتاب قرآن اور اس کا بیان اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ حکمت کی صورت میں آپ کو نازل کر کے آپ کو اس سے مشرف فرمایا۔ اللہ اکبر۔ انزل اللہ علیہ الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ علم عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم، سب سے بڑا اللہ رب العزت کا فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علم کے ساتھ نوازا، یہ علم آپ کو عطا فرمایا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی علم جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، جبریل امین نے آ کر آپ کو سکھایا تھا، علمہ شدید القویٰ، بڑی قوتوں والے اور بڑی توانائیوں والے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سکھایا، اور ان کے سکھانے کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا کہ ہم نے آپ کو سکھایا ہے، ہم نے آپ کو سکھایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سکھایا ہے، اور ان کے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا۔ تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق وانک لمن المرسلین، تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق واللہ یرید ظلما للعالمین، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اس کی تلاوت کو بھی اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پڑھا، جبریل نے سنا، اللہ نے بتایا، جبریل نے لیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور بالکل ویسے ہی پہنچایا جیسے اللہ نے فرمایا تھا، جیسے اللہ نے کہا تھا، جیسے اللہ نے فرمایا تھا۔ اللہ نے فرمایا حتیٰ یسمع کلام اللہ، اگر کوئی آ کر آپ سے پناہ طلب کرتا ہے تو اس کو پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ جس وقت ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آواز اور جو اس کی ادائیگی ہے وہ تو ہماری زبان سے ہوتی ہے، اور ہم اس کو پڑھنے والے ہیں، ہماری وہ قرات ہوتی ہے، لیکن وہ کلام اللہ کا ہے۔ جو سنتا ہے وہ اللہ کا کلام ہماری زبان سے سنتا ہے، اللہ کا کلام ہم پڑھتے ہیں، تو اللہ کا کلام لکھا ہوا اس کی عزت کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کے عمل کو اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا کہ وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے اور اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق کرتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ علم آپ کو اللہ نے سکھایا ہے، تو اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے بعد ورثہ چھوڑا ہے، جو ان کی میراث ہے، جو ان کا اثاثہ ہے، جو ان کا سرمایہ ہے، جو دنیا میں وہ چھوڑ کر گئے ہیں، اور جو ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کے سرمایے اور ساری دنیا کی جو قیمتی چیزیں ہیں، ان سب سے زیادہ قیمت رکھنے والا، قدر و منزلت رکھنے والا، اور سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ رکھنے والی چیز ہے وہ یہ اللہ کا نازل کردہ علم ہے۔ یہ اللہ کا نازل کردہ علم ہے، یہ اللہ کا فضل عظیم ہے جو اللہ رب العزت کسی کو عطا فرماتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس علم سے نوازا، اور یہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ اس کو آگے سکھایا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں، اسی طرح سورہ آل عمران میں، اور اسی طرح سورۃ الجمعہ میں یہ بات ذکر فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ہم نے رسول بھیجے تمہارے اندر، یہ ہمارا احسان ہے، تمہیں امت بنایا اور تمہیں کعبہ تمہارا قبلہ بنایا، اور تمہیں اللہ رب العزت نے تمام امتوں میں منتخب فرمایا، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن سناتے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اور اس قرآن کے ذریعے تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو کمالات ہیں، ان کو ترقی دی جائے، ان کو بڑھایا جائے، اور ان کو ایکٹیو کیا جائے اور فعال بنا دیا جائے، اور جو کمزوریاں اور نقائص ہیں ان کی اصلاح کر دی جائے، یا ان کو دبا دیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے، یا ان کو کنٹرول کر دیا جائے، یہ تزکیہ ہے۔ یہ
تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ ویعلمکم الکتاب والحکمہ، جو اللہ نے محمد رسول اللہ کو کتاب حکمت سکھائی، یہ اللہ رب العزت کے امر سے، یہ ہمارے نبی اور رسول تمہیں سکھا رہے ہیں۔ یعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں وہ سکھا دیا۔ یہ وحی کا علم یہ سیکھے بغیر نہیں آتا، اس کے لیے تلقی ضروری ہے۔ اوپر سے آیا فرشتے کے ذریعے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ تک پہنچا، صحابہ سے آگے تابعین تک آیا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے آج ہم تک پہنچا، اور یہاں یہ قرآن کے حافظ بھی ہیں اور حدیث کے قاری اور عالم بھی ہیں، یہ اب ان تک پہنچا ہے، اور ان کے ذریعے انشاءاللہ یہ اگلی نسلوں تک پہنچے گا۔ یہ علم اللہ رب العزت نے اس طرح محفوظ رکھا ہوا ہے کہ یہ ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف جاتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے۔ کن کے لیے؟ جو اس علم کے حامل ہیں، اس علم کو لیتے ہیں اور محفوظ کرتے ہیں اور پھر آگے منتقل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نضر اللہ مرادی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، خرم رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ مہکتا چہکتا اور دمکتا رہے، تر و تازہ رہے، کھلا رہے اور مسکراتا رہے۔ نضر اللہ عمران، اس بندے کو سمع مقالتی، جس نے میری بات سنی، دین کی بات سنی، فوعاها، اس کو محفوظ کر لیا، ذہن اور دل میں اتار لیا، وأداها كما سمعها، اور پھر جیسے سنا اس کو ویسے ہی آگے منتقل کیا، کوئی گھٹایا نہیں، کوئی بڑھایا نہیں، اور اس میں کسی چیز کی تبدیلی نہیں کی، من وعن، جیسے سنا ایسے ہی اس کو پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس امت کا اختصاص بھی ہے اور اعزاز، عزت بھی اور اعزاز بھی ہے کہ پہلے لوگوں کو جو کتابیں دی گئی ان کے نبیوں نے ان کو بتائی، پہنچائی، اور ان تک ان کی رسائی ہوئی کتابوں تک، لیکن وہ ان کو محفوظ نہیں رکھ سکے۔ ان کے بہت سارا حصہ انہوں نے چھوڑ دیا، بھلا دیا، بہت سارا ضائع کر دیا، اور کچھ حصہ تبدیل کر دیا، لیکن یہ قرآن مجید آج بھی اللہ رب العزت کے فضل و انعام سے ویسے ہی محفوظ ہے جیسے اللہ نے اتارا، ایک لفظ بھی اس کا نہیں بدلا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے اتارا تھا اسی طرح الحمدللہ یہ آج بھی موجود ہے، بالکل کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی، اور اس کو بدلا بھی نہیں گیا، اور اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ قرآن جو ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اتارا ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے کوئی غلط اور باطل چیز اس میں شامل نہیں ہو سکتی، کوئی چیز اس میں بڑھائی نہیں جا سکتی اور کوئی چیز اس میں سے گھٹائی نہیں جا سکتی۔ اگر وہ کرتا ہے تو یہ حافظ اور یہ قاری، علماء قراءات کے اور حفظ کے قاری، یہ عالم اور متقن حافظ اس کی تصحیح کر دیتے ہیں اور اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں غلطی ہے اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر کوئی غلط چیز نہیں شامل کی جا سکتی، اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ کن کے ذریعے؟ ان حفاظ کے ذریعے، ان قرآن کے ذریعے۔ احادیث کو محفوظ کیا ہوا ہے کن کے ذریعے؟ محدثین کے ذریعے، علماء حدیث کے ذریعے۔ اللہ رب العزت نے احادیث کو بھی محفوظ کیا ہوا ہے، تو جس طرح وہ قرآن کے حافظ ہوتے تھے اسی طرح وہ احادیث کے بھی حافظ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ساتھ ان کو یہ اللہ رب العزت نے نظارت اور یہ چہرے کی، اللہ اکبر، تمتماہٹ، یہ چہرہ ان کا چمکنے والا اور چہرہ ان کا خوش و خرم اور شاد آباد چہرہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت فرمائی۔ آج بھی ہمارے اساتذہ جو ہیں، ہمارے شیخ المشائخ اور اپنے وقت کے عظیم محدث حضرت شیخ بدیع الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان سے فیض اٹھایا، ان کی زیارتیں کی اور ان کی مجالس سے اللہ رب العزت نے مستفید فرمایا۔ تو میں نے ان کو دیکھا کہ جب ان کے ساتھ کبھی جانے کا اتفاق ہوا تو وہ قرآن مجید پڑھتے رہتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے تھے، اور ان سے پوچھا کہ حدیث کا آپ کو کتنا کو ذخیرہ یاد ہے؟ کہنے لگے کہ جو حدیث کی موجودہ کتابیں ہیں یہ کتب ستہ الحمدللہ یہ ساری میرے ذہن میں محفوظ ہیں، ساری میرے ذہن میں محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے۔ اسی طرح حضرت حافظ گولوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ محمد گولوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے پنجاب کے بلکہ ہندوستان کے سارے سلسلوں کے وہ استاذ تھے، اور ان سے بڑے بڑے لوگوں نے پڑھا اور آگے پھر انہوں نے اس علم کی تعلیم دی اور اس کو آگے نقل کیا۔ وہ بھی اپنے وقت کے ایسے ہی تھے، حافظ تھے،
سب کچھ ان کو یاد تھا اور ان کے لوگ زبان تھا قرآن مجید بھی اور اسی طرح حدیث بھی. تو اللہ رب العزت نے اس علم کی حفاظت فرمائی علماء کے ذریعے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا یہ صحابہ کے اندر منتقل ہوا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایو آیت فی کتاب اللہ اعظم، قرآن مجید کی کون سی آیت جو ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والی، سب سے زیادہ فضیلت والی ہے، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ رکھنے والی ہے. تو صحابہ سے پوچھا تو حضرت ابی بن کعب نے انگلی کھڑی کر دی کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں. فرمایا بتاؤ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے کہا آیت الکرسی، سورہ اللہ اکبر. یہ آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، سب سے عظیم آیت ہے، یہ سب سے عظمت والی آیت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا لیہنک العلم وبالمنذر. ان کا نام نہیں لیا. عربی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بندے کا نام نہیں لیتے، اس کی کنیت بیان کرتے ہیں، اس کی اولاد کے نام سے اس کو منسوب کر کے اے فلاں کے ابا، فلاں کے ابا، منذر کے ابا، تجھے علم مبارک ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے علم پر مبارکباد دی وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کا علم ہے. قرآن کے علم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی. اور جو علم قرآن اور حدیث کا ہے، سمع منی، قرآن بھی اللہ کے رسول سے سنا، حدیث بھی اللہ کے رسول سے سنی، اس کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے. اور یقین جانیے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے شیخ صاحب کا چہرہ انور دیکھا تھا. ان کے چہرے پہ ایک نور تھا، اللہ اکبر، ایک نور تھا اور ان کی زندگی کے اندر ایک ایسا سکون تھا اور ایک ایسی قوت تھی، اللہ اکبر، کہ وہ انتھک تھے، بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے دین کے معاملے میں. کتنی دیر تقریر کرنا، کتنی دیر تک بات کرنا اور بڑے بڑے علمی مسائل، اور جس چیز کے اوپر بھی کسی وقت گفتگو کرنے کے لیے انہیں کہہ دیا جاتا تو وہ گھنٹوں اس کے اوپر گفتگو فرماتے تھے. اللہ رب العزت نے ایسی قوت ان کو عطا فرمائی. یہ اس علم کی برکت ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ علم اللہ رب العزت نے جن کو دیا، اللہ نے ان کا مقام بڑا ہی اونچا کر دیا، بہت ہی اونچا مقام کر دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا اس کی وراثت علماء کو ملی ہے. یہ علماء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں. مجھ سے پہلے جو شیخ تھے وہ ذکر فرما رہے تھے اس حدیث کا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک ادنا درجے کے صحابی پر ہے. آپ اندازہ کریں کہ انسانوں میں سب سے زیادہ جو انسانوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء تو سب سے افضل ہیں، اور انبیاء کے بعد جو انسانوں میں سب سے بہتر لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام. آپ کے اہل بیت جو مسلمان ہو گئے اور آپ کے خلفاء، آپ کے اصحاب، مہاجرین اور انصار، اور پھر وہ صحابہ جو ان کے طریقے کے اوپر ان کے ساتھ شامل ہوئے. بے شک ایک وقت میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر ہی ان کی وفات ہوئی. یہ دنیا کے اندر تمام انسانوں سے انبیاء اور رسول کے بعد افضل ترین لوگ ہیں. اور پھر ان کے اندر جو درجے ہیں وہ اللہ کے فضل سے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشرین بالجنہ اور پھر خلفاء اور پھر مہاجرین اور پھر انصار، اور ان میں جو سابقین ہیں اور اصحاب الیمین ہیں، ان کے درجے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ سب سے افضل لوگ ہیں. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انسانوں میں افضل ہے. تو فرمایا جیسے میری فضیلت ہے ان صحابہ میں سے جو ادنا درجے کا صحابی ہے، جس کو بہت تھوڑا وقت ملا اور جس نے بہت تھوڑی مدت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی، اس پر میرا درجہ ہے. اسی طرح اللہ اکبر یہ عالم کا درجہ دوسرے انسانوں کے اوپر ہے، دوسرے انسانوں کے اوپر عالم کا درجہ ہے. نبیوں کے بعد کس کا مقام ہے؟ نبیوں کے بعد مقام ہے آپ کے وارث علماء کا، جو آپ کے علم کے وارث ہیں، آپ کے ممبر کے وارث ہیں، آپ کی مسند تدریس کے وارث ہیں، آپ کے مصلح کے وارث ہیں، آپ کی اس دین کے امانت کے حامل ہیں اور اس امانت کو آگے پہنچانے والے ہیں، دین کے محافظ ہیں، دین کی تعلیم اور تفہیم کے اندر اوپر کام کرنے والے ہیں اور دین کی خدمت کے اندر زندگیاں بسر کرنے والے ہیں. یہ نبیوں کے بعد ان کا مقام ہے. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو صدیق ہیں، کچھ ایسے ہیں جو صدیق ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو صادقین میں سے ہیں، جو صادقین میں سے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس
امت کے صدیقین میں سب سے اونچا مقام حاصل، وہ سب سے اعلیٰ درجے کے صدیق ہیں۔ اللہ نے نبیوں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد صدیقین کا ذکر فرمایا، اور علماء نے یہ کہا ہے کہ اپنے دور میں امام احمد ابن حنبل بھی صدیق تھے، امام احمد ابن حنبل صدیق تھے اپنے دور کے، اور اس کے بعد بھی یہ صدیقین جو ہیں اللہ رب العزت کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا ان المصدقین والمصدقات ان المصدقین والمصدقات بقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ صدیق صرف ایک تو نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ ان المصدقین والمصدقات اللہ کے لیے صدقہ دینے والے، اللہ کے لیے خرچ کرنے والے، اللہ کے لیے مال لٹانے والے، ان المصدقین والمصدقات اقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور انہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا۔ اللہ کو قرض حسن کیا دینا ہے؟ اللہ کے دین پر خرچ کرنا، اللہ کے دین کے خادموں پر خرچ کرنا، اللہ کے دین کے اداروں پر خرچ کرنا، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے دین کی اشاعت اور اس کے احیاء اور اس کی اقامت کے اوپر خرچ کرنا، یہ اللہ کو قرض دینا ہے، یہ اللہ کو قرض دینا ہے۔ فقراء مساکین یہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کو دینا بھی بڑا اللہ کو پسند ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے اوپر احسان کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کوئی بلی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو جہنم رسید ہو جاتا ہے، اور کوئی ایک کتیا کو پانی پلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ مخلوق پر خرچ کرنا بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، لیکن جو اللہ کی مخلوق میں نبیوں کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں، اللہ کے نبی کے علم کے وارث، ان کے مشن کے وارث، ان کی دعوت کے وارث، ان کے اوپر خرچ کرنا یہ سارے خرچوں سے افضل ہے، اور یہ اللہ کو قرض دینا ہے۔ اور جو اللہ کو قرض دیتا ہے اس کا قرض محفوظ رہتا ہے۔ آپ سیونگ اکاؤنٹ کے اندر اپنا پیسہ جمع کرواتے ہیں، جائز نہیں ہے، بینک سود دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے، لیکن جو اللہ کو قرض دیتے ہیں آپ، دو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو تم نے دیا اللہ تعالیٰ اس کو بدل تمہیں عطا فرما دیتے ہیں، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو تم نے خرچ کیا اللہ اس کا بدل دے دیتے ہیں، اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمہیں عطا کر دیتے ہیں، بلکہ زیادہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ جو آپ نے دیا تھا یہ اللہ تعالیٰ آپ کا اپنے پاس اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور پھر یہ آپ کا دیا ہوا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دیے ہوئے صدقے کو اللہ تعالیٰ اس طرح پیار سے قبول کرتے ہیں اور پھر اس کو برکت دیتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں، جیسے فرمایا تم اپنے گھوڑوں کو اور اپنی اونٹنیوں کو اور اپنے جانوروں کو جو آپ نے رکھے ہوتے ہیں ان کے اوپر محنت کر کے ان کو کھلاتے پلاتے بڑھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسے پرورش کرتے ہیں، ایسے اس کو برکت اور ترقی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھجور جو کسی آدمی نے دی اللہ کو، اللہ تعالیٰ اس کو کیا واپس کرتے ہیں؟ اور پہاڑ جتنا کھجوروں کا ڈھیر بنا کر واپس کرتے ہیں۔ یہ لوگ صدقہ کرنے والے اور اللہ کو قرض دینے والے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اولئک هم الصدیقون، یہ اس امت کے صدیق ہیں۔ آج بھی صدیقیت کا راستہ کھلا ہوا ہے، آج بھی صدیقیت کا راستہ کھلا ہوا ہے کہ انسان اللہ کے دین کے اوپر خرچ کرنے والا بنے اور اللہ کے دین کا خادم بنے، اور انشاءاللہ العزیز اس امت کے اندر علماء کی بہت بڑی جماعت جو ہے وہ ان صدیقین کے اندر شامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے خادموں میں شامل فرمائے، ان کے جوڑے اور کفن اٹھانے والوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے کہ جو ان علماء کی خدمت کرتا ہے، ان کی تقریب کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی نواز دیتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اللہ اکبر، قاضی ابو یوسف کے پوتے تھے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف کے پوتے تھے، تو ایک شاگرد تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن محمد بن حنبل کے شاگرد تھے۔ تو وہ ایک دفعہ مجلس میں آئے تو اس شیخ امام ابو یوسف کے پوتے نے ان کے جوتے اٹھائے اور سنبھال لیے، اور پھر جب وہ اٹھ کے آئے تو ان کے جوتے پیش کیے اور انہوں نے پہن لیے، تو انہوں نے اس کو کہا غفر اللہ لک، اللہ تجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے۔ اور کچھ وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ اس کی وفات ہو گئی، اس بیٹے کی پوتے کی وفات ہو گئی۔ تو کسی اس کے جاننے والے کو خواب میں وہ ملا، تو اس نے پوچھا تیرا کیا بنا، تجھے اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگا اللہ اکبر کہ ابو اسحاق الحربی غالباً ان کا نام تھا، کہنے لگا اس کی دعا کے ساتھ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اس کی دعا کے ساتھ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔
تو یہ لوگ اس امت کے اندر موجود ہیں، اور جیسے پہلے زمانوں میں تھے آج بھی الحمدللہ یہ موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان علماء کے ساتھ انسان کو جڑنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی تقریب کرنی چاہیے، اور ان کے بارے میں کوئی زبان نہیں کھولنی چاہیے کہ یہ ایسے ہیں، یہ کرتے نہیں، یہ وہ نہیں، جو کرتے ہیں یہ بڑا قابل قدر ہے، بہت ہی قابل قدر ہے، بہت ہی قابل قدر ہے۔ اس کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ دین کے لیے اپنی زندگیاں لگاتے ہیں، اور ان کا دست و بازو بننا چاہیے۔ اور علماء یہ کہتے ہیں کہ جو علماء کے متعلق بدزبانی کرتا ہے، ان کے متعلق الزام تراشی کرتا ہے، اور ان کی تنقید اور توہین کرنے کے کام کرتا ہے، یہ علماء کا گوشت جو کھاتے ہیں، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی، اس کی پسے پشت، اس کی برائی اچھالنا اور اس کو بدنام کرنے اور اس کی تحقیر کرنے اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی کمزوریاں ذکر کرنا، یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی علماء کا گوشت کھاتا ہے تو یہ ایسا زہر ہے، اور یہ ایسا سم ہے، اور یہ ایسی بری چیز ہے کہ انسان کے اندر اترتی ہے، اور انسان دین کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے، دین کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں منافقین نے کچھ ایسے باتیں کہی تھی، تو یہ دیکھو جن کے جسم میں جان نہیں ہے، دبلے پتلے ہیں، کوئی ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، یہ کیسے کی فوج کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں، دیکھو یہ کیسے لڑیں گے، ان سے تو چلا نہیں جاتا، ان کے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، ان کے پاس سواری نہیں ہے، ان کی توہین کے کلمات کہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے آیتیں اتاری کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں توہین کے اور تاکید کے کلمات کہنے والوں، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کوئی عذر نہ پیش کرو، ان کی توہین کر کے تم نے کفر کا انتخاب کیا ہے، کفر کو اختیار کر لیا، قد کفرتم بعد ایمانکم، تمہارا ایمان باطل ہو گیا۔ تو صحابہ کے بارے میں یہ تو نہیں کہتا کہ علماء کے اندر علماء کے بارے میں ایسی بات کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، لیکن انسان بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ علماء کی تقریم کرے، علماء کا احترام کرے، علماء کے ساتھی بنے، ان کے دست و بازو بنے، ان کے پشتیبان بنے، ان کے ساتھ چلے، اور ان کے جو زندگی کا مشن ہے اس کے معاون اور مددگار بنے، اپنی توانائیاں لگائے، اپنی صلاحیتیں لگائے، اپنے وسائل لگائے اس کے اوپر، اللہ قبول فرمائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث یہ علماء ہیں، اور ان میں صدیقین ہیں انشاءاللہ العزیز، اور آپ لوگ جو اللہ کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، آپ سابقون میں بھی شامل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل قرن من امتی السابقون، میری امت کے ہر زمانے میں، ہر دور کے اندر سابقون کی جماعت موجود رہے گی۔ اور کون ہیں یہ لوگ؟ انشاءاللہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی کتاب و سنت پر اسی طرح عمل کرتے ہیں جیسے صحابہ عمل کرتے تھے، جیسے صحابہ عمل کرتے تھے۔ جو آج کے دور میں صحابہ کے طریقے کے مطابق قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ ان سابقون کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے، اور آپ ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں کہ آپ کا منہج یہی ہے کہ کتاب و سنت پر اس طرح عمل کیا جائے جیسے صحابہ نے کیا تھا، اور صحابہ کو دیکھ کر تابعین نے کیا تھا، اور اتباع التابعین نے کیا تھا، اور تبع الاتباع نے کیا تھا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء نے، ہمارے شیوخ نے، ہمارے مشائخ نے اپنی زندگیوں کے اندر اس علم کو زندہ کیا، اور لوگوں کے اندر یہ جذبہ اور یہ شعور بیدار کیا کہ وہ اس دین کے اوپر اسی طرح عمل کریں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا تھا۔ لیکن اس بات کا ضرور ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہماری نسبت تو بڑی اونچی ہے، اس نسبت کا ہمیں احترام کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمیں اندر سے، باہر سے، مسجد میں، مدرسے میں، کھیت میں، کھلیان میں، دکان میں، فیکٹری میں، کاروبار کے اندر، معاشرت کے اندر، ہر جگہ دین کا علم بردار ہونا چاہیے، دین کا پیروکار ہونا چاہیے، دین کا انتظام کرنا چاہیے، اور دین کے اوپر قائم رہنا چاہیے، اور دین کو ہی اپنی زندگی کے اندر زندہ اور قائم رکھنا چاہیے۔ تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملا دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے نبیوں کے بعد ان کے وارث جو ہیں علماء، ان کا مقام رکھا ہے، اور یہ بھی اللہ کے اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے چنے ہیں فرشتوں میں سے بھی اور لوگوں میں سے جن کو اللہ نے وحی کے علم سے نوازا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ فاطر میں فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہم ان کو کتاب کا وارث بناتے ہیں۔ اس کتاب کا وارث، اس علم کا وارث اللہ تعالیٰ کن کو بناتے ہیں؟ جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ بیٹا آپ لوگ اللہ کے چنے ہوئے،
اللہ کا انتخاب ہو، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس راستے کے لیے چن لیا ہے۔ جو اس راستے کے لیے آتے ہیں، جو علم کے راستے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ان کی تکریم اور ان کے اعزاز کے لیے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں تو ان کے لیے وہ اپنے پروں کو زمین پر بچھا کر ان کی تکریم کا اور ان کے عزت و احترام کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے سب سے افضل اور سارے انبیاء اور رسل میں ساری انسانیت میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر صلوات بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی ان پر صلوات بھیجتے ہیں، اور تم بھی اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کریں۔ آپ سب کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو۔ تو یہ صلوات کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ رحمت فرماتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، صلوات کا اور مفہوم ہے۔ ابو العالیہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر کیا ہے اسی آیت کی تفسیر میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا صلوات بھیجنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ بڑھاتے ہیں۔ ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہو رہا ہے، اونچا ہو رہا ہے، اونچا ہو رہا ہے، اونچا ہو رہا ہے، اونچا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی حد نہیں اس کی، کہاں تک آپ کا مقام اونچا ہوگا، اور جنت میں بھی آپ کا مقام سب سے اونچا ہوگا۔ اللہ کے عرش کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہوگا۔ فردوس یہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور فردوس کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا مقام ہے، اور سب سے اوپر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ بہت اونچا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا مقام بلند کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، اور ان کے دین و شریعت کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کھڑے کرتے ہیں۔ یقین جانیے کبھی کبھی تو پریشانی ہوتی ہے کہ آج کل علم کا تنزل ہو رہا ہے اور معیار کے اندر کمزوری آ رہی ہے اور ستی سی باتیں ہو گئی ہیں، لیکن یہ جو ہمارے علماء ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بھائی اور ہمارے محترم، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے۔ شیخ صاحب تشریف لے آئے، شیخ صاحب آ گئے، آنے والے۔ شیخ صاحب کو دیکھ کر ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے علم کے ساتھ نوازا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح اور بھی لوگ موجود ہیں، اور ہمارے شاگردوں میں بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ موجود ہیں جو اس طرح اس علم کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کے محافظ پیدا کرتا ہے۔ ایک جاتا ہے اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ، ویسے اس کے مقام کا تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کھڑے کر دیتا ہے جو اس مشن کو جاری رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا معاملہ ہے کس کے ساتھ؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ کے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اس کی شان بھی بڑھاتے ہیں، اور اس کے درجات بھی بلند کرتے ہیں، اور اس کے دین و شریعت کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، یہ شیخ صاحب نے بھی ذکر کیا اس حدیث کا، یصلون، اللہ تعالیٰ بھی صلوات بھیجتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی صلوات کی دعا کرتے ہیں۔ کن کے لیے؟ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو اس خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ کون سا خیر؟ یہ جو اللہ نے اتارا ہے، جو اللہ نے خیر اتارا ہے، اس خیر کی تعلیم دینے والے، اس خیر کو لوگوں تک پہنچانے والے، اس خیر سے لوگوں کو مالا مال کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جیسے اللہ اپنے نبی کے اوپر بھیجتے ہیں۔ تو اس نبی کے پیروکار اور وارثوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو بھی نوازتے ہیں، ان کا ذکر بھی فرماتے ہیں، اور ان کا درجہ بھی بلند کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادم ہیں اور آپ کے وارث ہیں، اور آپ کی نسبت کی وجہ سے اور آپ کے دین کے تعلق کی وجہ سے اور اس مشن کے ساتھ ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی کے لیے دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ ان کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے، اسی طرح رحمت کا اور اعزاز و تکریم کا معاملہ اپنے ان بندوں کے ساتھ بھی کر دیتا ہے جو اس دین کے خادم اور اس دین کے محافظ اور اس کے علم بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو جو اس کے لیے آتے ہیں یہ جنت کے راستے پہ چلتے ہیں، اور جو اس راستے پر آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من خرج فی سبیلی من خرج یطلب العلم، جو آدمی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے فہو
کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی طرح۔ اب شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ جہاد دو طرح کا ہے، ایک جہاد ہے علم اور حجت اور بیان اور برہان کا جہاد۔ وہ کیا ہے؟ دین کا علم ہو، دین کی معرفت ہو، قرآن و سنت کا علم ہو، دین کے حقائق کا علم ہو، دین کے اندر رسوخ ہو، دین کے اندر عمیق اور گہرا فہم حاصل ہو، یہ ایک جہاد ہے۔ اور دوسرا جہاد کیا ہے؟ جہاں یہ مدارس ہیں، جہاں مسلمان ہیں، جہاں اسلامی حکومت ہے، جہاں اسلامی معاشرہ ہے، اس سرزمین کی حفاظت کرنا۔ یہ مسلمانوں کے مقدسات، یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ نماز پڑھنے والے لوگ، یہ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ جہاں رہتے ہیں، اس سرزمین کی حفاظت کرنا، اس کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، دین کے علم کی وجہ سے، دین کے عمل کی وجہ سے اس کی حفاظت کرنا، یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ اور کسی چیز کی حفاظت کرنا، اگر کوئی زمین کا قطع ہے اور اس کے لیے جان دینا، اگر تو وہ مسلمانوں کا دارالاسلام ہے پھر تو وہ جہاد ہے، اور اگر زمین کا کوئی ٹکڑا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اگر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں اگر وہ مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، مسلمانوں کا علاقہ ہے جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے دین کا چلن ہے، اس کے دین کی حفاظت اور اقامت کے لیے لوگ سرگرم رہتے ہیں، کوشاں رہتے ہیں، تو پھر اس علاقے کی حفاظت کرنا یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ دین کی حفاظت، دین کو قائم رکھنا۔ اس لیے انسان کے اوپر جو سب سے زیادہ چیز مقدم ہے کہ اس کے تحفظ کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی پاسداری کے لیے انسان جان لگا دے، وہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین کے لیے یہ جان قربان کی جا سکتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں جس چیز کے اوپر جان کی قربانی لگانی چاہیے، مال کی قربانی لگانی چاہیے، وہ دین ہے، دین کا علم ہے، دین کا عمل ہے، اور دین کے ادارے ہیں اور دین کے مراکز ہیں۔ ان کے اوپر انسان کو اپنی جان بھی لگانی چاہیے اور اپنا مال بھی لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے کے اندر اپنا سب کچھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز کہ انسان اس دین کے ساتھ جڑ جائے تو اللہ رب العزت جیسے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کرم نوازیاں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی ہیں، تو جو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس دین کے محافظ ہیں، حافظ ہیں، معلم ہیں اور اس کے خادم ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی کے مقام پر، اپنے ذات عالی کے منصب پر اس کی قدر فرماتے ہوئے ان کو بھی نواز دیتے ہیں، ان کو بھی نواز دیتے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑی نسبت ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے اور اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ چلنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد کسی آدمی نے ان کو دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر کے گئے ہیں اور وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا موجود ہیں۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں اور پیچھے امام بخاری آ رہے ہیں، اور امام بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر قدم رکھتے ہوئے آپ کے پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ علماء ہیں جو اپنے دور کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نقش قدم کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کا خادم بنائے، ان کا اللہ رب العزت ہمیں پشتیبان اور دست و بازو بننے کی توفیق عطا ہو۔ تو یہ طلبہ اور یہ علماء ہمارے معاشرے کے اوپر اللہ کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے کہ یہ موجود ہے۔ یقین جانیے اس علم کی وجہ سے اور اس پر عمل کی وجہ سے یہ زمین قائم ہے، اس کے اندر اللہ کی برکتیں اترتی ہیں۔ جب یہ علم اٹھ جائے گا، اس علم کے مراکز ختم ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کہ بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا، بیت اللہ اٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، دین اٹھ جائے گا، دین نہیں رہے گا، قرآن بھی اٹھ جائے گا، حدیث بھی اٹھ جائے گی، علماء بھی مٹ جائے گا، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ صرف لوگوں کے اندر ایسے لوگ رہیں گے جو بس لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں گے اور کسی چیز کا پتہ نہیں، نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا، اللہ قیامت برپا کر دیں گے اور زمین کی مثال لپیٹ دی جائے گی۔ یہ کائنات کا نظام درم پر، یہ کائنات زندہ ہے اس علم کی وجہ سے، یہ کائنات زندہ ہے اس دین کی وجہ سے، ان مسجدوں کی وجہ سے، ان اذانوں کی وجہ سے، اس قال اللہ اور قال رسول کی صلاحوں کی وجہ سے۔ یہ علم ہے، اس کی قدر کیجیے۔ اور آج جو دور ہے یہ ایسا دور ہے کہ دین کے علم کو بے فائدہ بتایا جاتا ہے، بے حقیقت بتایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف گمان ہے، یہ صرف لوگوں کے تصورات اور تخیلات ہیں، لوگوں کے ذہنی مفروضے ہیں، اس کی حقیقت کوئی نہیں۔
یہ بات کہنے والے اپنے آپ کو بڑا دانش مند کہتے ہیں، بڑا سمجھدار کہتے ہیں، لیکن ان سے بڑا جاہل ہوئے. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ علم کا دور ہے، آج انسان نے ہر چیز دیکھ لی ہے اور ہر چیز تک انسان پہنچ گیا ہے، لیکن اس علم کے بغیر زندگی کے اندر روشنی نہیں آ سکتی. جو اس دین سے بے بہرا ہے، اس دین سے منحرف ہے، اس دین سے دور ہے، اللہ نے فرمایا اللہ اکبر، جو اس دین کے کافر ہیں، نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اعمالہم، جو ان کے اعمال ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، ایجادات کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، لوگ تو سمجھتے ہیں ان کے بڑے کارنامے ہیں، یہ کارنامے ہیں ان کے جن کو یہ کارنامے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا. اگر اللہ رب العزت کے ہاں یہ کوئی درجہ رکھتے تو اس صورت میں تھا کہ یہ صاحب ایمان ہوتے. تو جو مومن صاحب ایمان ہوتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو برکت دیتے ہیں اور دنیا کا عمل بھی اس کے لیے نیکی کا باعث بن جاتا ہے. لیکن اگر کافر ہو تو اس نے کتنا اچھا بھی عمل کیا ہو، دنیا میں تو اس کا صلہ اس کو مل جاتا ہے، لیکن آخرت کے اندر لا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اس کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس کا عمل برباد ہو جائے گا. اور اس کا عمل بالکل ایسے ہی ہے. والذین کفروا اعمالهم، جو کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں کسراب بقیعۃ، کسی چٹیل میدان کے اندر انسان بھاگا جا رہا ہے پانی کے پیچھے، لیکن جتنا مرضی بھاگتا جائے چٹیل میدان میں چمکتی ریت کے اندر جو سراب اور پک ہے، یہ انسان کو پانی نظر آتا ہے لیکن پانی نہیں. پیچھے جاتا ہوا بھاگتا ہوا انسان ایک دن بھوکا پیاسا مر جائے گا، پانی نہیں ملے گا اس کو. ان کے اعمال اور ان کی کوششیں ساری سراب ہیں، بالکل اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، صرف ان کی آنکھیں دیکھتی ہے جو کہ اصل میں کچھ بھی نہیں ہے. او کا ظلمات، یا پھر ان کی زندگیاں اور ان کے عمل ایسے اندھیرے کے اندر ہو رہے ہیں. کظلمات فی بحر لجین، بہت گہرا اور بہت موجوں والا سمندر. جتنی زیادہ گہرائی ہوتی ہے اتنی زیادہ بڑی بڑی موجیں سمندر کی اٹھتی ہیں، بڑی بڑی موجیں اٹھتی ہیں گہرائی والے سمندر سے. کظلمات فی بحر لجین، بہت گہرا. یغشاہ موج، جس پہ موج چڑھی آتی ہے. یغشاہ موج من فوقہ موج، اوپر سے دوسری موج چڑھی آتی ہے، اوپر سے سحاب ہے، گہرائی ہے، موج ہے، اس کے اوپر پھر موج ہے، پھر اس کے اوپر رات ہے. اتنی اندھیروں کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بتایا کہ جو نبی کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، دین کی روشنی سے محروم ہیں، وہ ایسے ہی اندھیروں کے اندر روشنی کر رہے ہیں، اندھیروں کے اندر سفر کر رہے ہیں، ٹامک ٹولیاں مار رہے ہیں. روشنی کے بغیر ان کا سفر ہے اور اندھیروں کے اندر ان کی ٹامک ٹولیاں ہیں. اللہ اکبر. وہ ایک بڑے حکیم شاعر گزرے ہیں اکبر الہ آبادی، انہوں نے کہا تھا لکھے گا کل کی حسرت، یہ دنیا کی ہسٹری میں حسرت اور افسوس کا قلم اس دنیا کی تاریخ میں یہ لکھے گا. اندھیر ہو رہا تھا بجلی کی روشنی میں، بجلی کے کنکمیں اور بجلی کی فلڈ لائٹیں یہ بہت وسیع پیمانے پر لگائی ہوئی ہیں، جن میں رات کے اندر بھی دن کا سما ہوتا ہے، لیکن ان روشنیوں کے باوجود لوگوں کی زندگی سے اندھیرا ختم نہیں ہوتا. اندھیرا ختم ہوگا تو اس نور کے ساتھ ختم ہوگا جو اللہ نے اتارا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کے اندر لے کے آنا یہ آپ کا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے سراج منیر بنایا تھا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. شاہد تھے، دین کے گواہ تھے، اور بشارت دینے والے تھے جو دین پر عمل کرنے والے ہیں، اور ڈرانے والے تھے انہیں جو دین کو نظر انداز کرنے والے ہیں، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے، اور ہدایت کا چمکتا ہوا دمکتا ہوا روشن چرخندہ تابہ سورج تھا، آفتاب تھا، عالمتاب تھا، آفتاب عالمتاب تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے جہان کو روشن کر دینے والا. اور علماء کے متعلق کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سورج اور آفتاب ہے، عالمتاب، سورج کی طرح آپ کی روشنی ہے. اور علماء کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ اکبر. فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں ان کی یہی حیثیت ہے جو 14ویں کے چاند کی اللہ اکبر آسمان کے ستاروں کے اوپر ہوتی ہے. ستارے بڑے روشن ہیں لیکن ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، اور یہ چاند ان سے چھوٹا تو ہے لیکن ہمارے قریب ہونے کی وجہ سے رات کی چاندنی کے اندر اس کی روشنی کتنی سہانی ہوتی ہے. اور وہ جو روشنی کہاں سے لیتا ہے؟ سورج سے روشنی لے کر اس کو منعکس کر کے زمین کے اوپر چاندنی بچھا دیتا ہے. تو یہ علماء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراج ہدایت ہیں، جو آفتاب عالم تاب ہیں، اس دین کی روشنی پہنچانے والے، ان سے روشنی لے کر یہ اس
زمین کے اوپر روشنی کا سما کرتے ہیں جیسے ہماری راتوں کے اندر چاند روشنی بکھیرتا ہے. تو یہ روشنی پھیلانے والے ہیں. اور علماء کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو نورانی بنائیں, نورانی زندگی بنائیں, اور جہاں ہوں وہ روشنی کا مینار ثابت ہوں, اور ان کی زندگی اور ان کا وتیرہ اور ان کا طریقہ اور ان کا رویہ بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے, تاکہ معاشرے کے اندر جہالت, ضلالت اور انحراف اور بے ہدایتی اور بدکاری اور بدعملی اور غفلت اور زیادتیاں, ظلم اور لوٹ کھسوٹ اور رشوت, یہ جتنی چیزیں ہیں, یہ اندھیرے ہیں, یہ ختم ہو جائیں. یہ اسی کے ساتھ ختم ہوں گے جب دین کی روشنی پھیلے گی, اور جب لوگ اس دین کی ہدایت کو قبول کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو تعمیر کریں گے, استوار کریں گے اور لے کر چلیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ علماء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں, اور آپ سے روشنی لے کر معاشرے کے اندر اس روشنی کو پھیلانے والے ہیں. تو یہ اس امت کے محسن ہیں, یہ اس امت کے, جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے اتنا عظیم الشان, عظیم المرتبت اور مجسم رحمت للعالمین بنا کر اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رحمت المہدات, میں وہ رحمت ہوں جو اللہ نے تمہیں تحفے میں دیا, جو تمہیں ہدیے میں دیا, گفٹ دیا اللہ رب العزت نے تمہیں. تو یہ نبی الرحمہ, رسول الرحمہ, رسول الرحمہ, نبی التوبہ, توبہ کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ اللہ نے اتنا بڑا توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے, جیسے مشرق سے لے کر مغرب تک ہو, اتنا بڑا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور دن کو بھی اللہ کہتے ہیں رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے, میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا. اور دن کو گناہ کرنے والا رات کو اللہ کے حضور توبہ کا اقرار, توبہ کا سوال کرے اور اللہ کے حضور طائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کا بتایا. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمٰ اور رسول الرحمٰ, نبی التوبہ ہے, اور آپ کے جو وارث ہیں ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. لوگوں کو اللہ کی رحمت بتائیں, لوگوں کو یہ بتائیں کہ ان چیزوں سے نکل کر دین کی طرف آ جائیں, اور ان لوگوں کی خیر خواہی اور ان لوگوں کے لیے محبت کہ یہ راہ راست پہ آ جائیں, یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں, یہ جنت کی راہ پر آ جائیں. یہ آپ کی طلب ہونی چاہیے, طلب ہونی چاہیے, یہ آپ کی زندگی کی لگن ہونی چاہیے, اور یہ زندگی کی تمنا اور آرزو ہونی چاہیے کہ یا اللہ میری ساری قوم کو ہدایت دے دے, مجھے ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے, یا اللہ میرے ذریعے ان کو ان اندھیروں سے نکال کر روشنی کے اندر لے آ. یہ نصیحت, یہ خیر خواہی, یہ نبوت کا درد, یہ انسانوں کے لیے بھلائی کا جذبہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, آپ کے جو پیروکار اور آپ کے وارث علماء ہیں ان کا بھی یہی ہونا چاہیے. یہ قاضی نہیں ہے کہ یہ جہنمی ہے, یہ کافر ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. نہیں, آپ کہے آپ مسلمان ہیں, آپ مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, آؤ ہمیں اس طرح کا مسلمان بننا چاہیے جیسے صحابہ مسلمان تھے, ہمیں اس طرح دین پر عمل کرنا چاہیے جیسے صحابہ نے کیا تھا, ہمیں ایسا کرنا چاہیے. آؤ ہم اور آپ ایک ہی چیز کے پیروکار بن جائیں, اللہ کی کتاب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ کی زندگی, آپ کی سیرت, جو قرآن و حدیث اللہ نے اتارا ہے, صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے, یہ ہمارے پاس محفوظ ہے. اور امت کے علماء نے, علماء مجتہدین نے, فقہائے محدثین نے اپنی کتابوں میں اس کو محفوظ کر دیا ہے, اور یہ ہمارے پاس محفوظ ہے. تو ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں اور چلائیں اور لے کر چلیں. اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دین کو اونچا کرے گا, اور جو اس دین کو اونچا کرنے والے ہیں اللہ ان کو بھی اونچا کر دے, اللہ ان کو بھی اونچا کر دے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا, اللہ کا کلمہ اونچا ہے, اور جو اللہ کے کلمے کو اونچا رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی علو اور ان کو بھی اللہ رب العزت بلندی اور رفعت عطا فرما دیتے ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ بلندیاں دیتا ہے اہل ایمان کو, اہل عمل صالح کو, اور اللہ بلندیاں دیتا ہے, اللہ اکبر, اہل ایمان کو. والذین اوتوا العلم درجات, اور ان اہل علم, ان مسلمانوں کے اندر, ان ایمان والوں کے اندر جو علم والے ہیں اللہ ان کو بہت اونچے درجے دیتا ہے, بہت اونچے درجے دیتا ہے. نبیوں کے بعد ان کا مقام ہوتا ہے, ان کا درجہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کی ان علماء کے ساتھ ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یعرف بعالمنا, ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو ہمارے عالم کا, ہمارے دین کے خادم کا, اور ہمارے دین کے محافظ کا, اور ہمارے دین کے معلم کا قدردان نہیں ہے, اس کا مقام نہیں پہچانتا, اس کا مرتبہ نہیں پہچانتا, اس کی حیثیت کو نہیں مانتا جو اللہ نے اس کو دی ہے. اللہ نے اس کو مقام دیا ہے, اور آپ اس کو معاشرے کا کمتر سمجھتے ہیں, کمین سمجھتے ہیں, کمترین سمجھتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے, ان کی کیا حیثیت ہے. وہ خدا کے بندو, یہ اللہ کے نبی کے وارث ہیں,
یہ اللہ کے نبی کے دین کے وارث ہیں، یہ اس دین کے علم بردار ہیں، یہ اس کے محافظ ہیں، یہ اس کے خادم ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے اندر دین موجود ہے۔ جاؤ دیکھو دنیا کے اندر جا کر، جہاں علماء نہیں ہیں، جہاں مدرسے نہیں ہیں، دین مٹ گیا وہاں، دین ہے نہیں، ان کے پہلے تھے لیکن آج نہیں ہے۔ یہاں اللہ کا فضل ہے، اور بھی دنیا کے اندر ایسی جگہ ہیں جہاں علماء ہیں، جہاں مدارس ہیں، دینی مراکز ہیں، الحمدللہ دین زندہ ہے، اور یہ علماء نہ رہے، یہ مدارس نہ رہے، دین مٹ جائے گا، دین مٹ جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، وقت آنے والا ہے کیا، یرفع العلم، یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویکثر الجہل، جہالت پھیل جائے گی۔ اور آج بھی جہالت زیادہ ہے، مسلمانوں کے تعداد پوری دنیا کے اندر کیا کہتے ہیں، 1,70,00,000,000 کے قریب ہے، یعنی 1.25 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے، اور باقی 8 ارب جو دنیا ہے وہ باقی ساری دنیا جہالت کے اندر ہے۔ یہ جو علم جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان میں کتنے ہیں جن کو دین کا علم ہوگا؟ ہمارے اندر کتنے لوگ ہیں؟ سندھ ہے، اس طرح سرائکی کا علاقہ ہے، اس طرح بلوچستان کا علاقہ ہے، پنجاب کا بیک ورڈ علاقہ ہے، جہاں اللہ اکبر کوئی عالم نہیں ہے، کوئی دین کا مرکز نہیں۔ ہم تر پارکر میں گئے، آپ تو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، وہاں کچھ قبروں کے اوپر پتھر رکھے ہوئے تھے اور کچھ قبروں کے اوپر پتھر نہیں تھے۔ ہم نے پوچھا کہ یہ جو پتھر رکھے ہوئے ہیں یہ ان پہ پتھر ہیں اور یہ جو بغیر پتھر کے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جنازے کے بغیر دفن ہوا ہے، ہمارے پاس جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، کوئی آئے گا تو ان کا جنازہ پڑھ کے ان کا پتھر اٹھا لے۔ یہ حالت ہے، تو ان علماء کی ضرورت ہے معاشرے کے اندر۔ یہ جو ہمارے مدارس ہیں یہ بہت قابل قدر ہیں کہ ان کی وجہ سے دین زندہ ہے، ہماری نسلیں آباد ہے، اور ہمیں دین بتانے والا اور دین سنانے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن کی تعلیم دینے والا، قرآن کا درس دینے والا میسر ہے یہ مدارس کی وجہ سے۔ ان کی بے قدری کرنا اور ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کچھ نہیں کر رہے، نہیں، غلط بات ہے۔ جو کر رہے ہیں بہت قابل قدر ہے، لیکن اس کو بہتر کرنا چاہیے اور وسیع کرنا چاہیے، اس کو وسعت دینی چاہیے، اور علماء کو یہ کرنا چاہیے کہ علماء کے اندر کسی نظم کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی خاندان کے لیے، کسی شخصیت کے لیے ایسا حزبیت اور تعصب نہیں ہونا چاہیے کہ بس یہی ہے جو کچھ ہے، باقی سب کو نظر انداز کر دینا۔ نہیں، دین کے کام میں، دین کے معاملے میں، دین کے امور میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر بڑی عظیم بات کہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا۔ یہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اگر میں نے آپ کو کتاب و حکمت دی ہے، جب میں نے آپ کو کتاب و حکمت دی ہے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر رسول آ جائے جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تمہارے زمانے میں دوسرا رسول آ جائے تو پھر ثم جاءكم رسول منكم مصدقا، ثم جاءكم رسول منكم مصدقا لما معكم، تو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے اس کی، تو پھر کیا کہا؟ اس کی مخالفت کرنا، تو کیا اس کو کہنا کہ تیرا راستہ ہو رہا ہے میرا راستہ نہیں۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میں تم سے عہد لے رہا ہوں، اس کو قبول کیا ہے تم نے، اور اس طرح چلنا ہے کہ ایک دوسرے کے معاملے اور مددگار بننا ہے۔ تو ہمارے جو نظم ہے دین کے حوالے سے، اور جو ہمارے مراکز ہے دین کے حوالے سے، انہیں آپس میں ایک دوسرے کا مددگار ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا خیرخواہ ہونا چاہیے، اور حسد اور تنافس یہ ان چیزوں کے اندر جائز نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ اس کو پیچھے کر دو، اس کو آگے کر دو، اس کو اونچا کر دو، اس کو نیچا کر دو۔ نہیں، یہ دین کے خادم ہے، جتنا بھی وہ کر رہا ہے وہ قابل قدر ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جہاں ہم کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اونچا کر دے، جدھر ہم جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آگے لے جائے نیکی کی راہوں کے اندر، نیکی کے کاموں کے اندر، ہم ایک دوسرے کے مددگار بنے، ایک دوسرے کے خیرخواہ بنے، ایک دوسرے کی قدر کریں، اور ایک دوسرے کی دعا کریں، اور ایک دوسرے سے دعا لیں، دعا کریں اور دعا دیں۔ یہ طریقہ ہے، علماء کو ایسا کرنا چاہیے۔ حزبیت کا اور حسبیت کا، علاقائی، شخصی، گروہی، تنظیمی، جماعتی، ان چیزوں سے بالا تر ہو جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے نبیوں کو کیا کہا تھا؟ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی ایک امت ہیں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، میری عبادت کرو اور میرا تقویٰ اختیار کرو۔ یہ علماء جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، یہ ایک امت نہیں، یہ بھی ایک امت ہے، اور ہم تو ہے ہی ایک امت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علیکم بالجماعت، میں اکٹھا ہونا چاہیے، وَإِيَّاكُمْ فرقہ، اور فرقہ افتراق اور اختلاف سے بچنا چاہیے۔ یہ جماعت، اجتماعیت اور یہ جماعت یہ رحمت ہے، اور تفرق جو ہے یہ عذاب، یہ تو پریشانی ہے۔
اس کو ختم کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں ایک طالب علم آدمی ہوں جو مقدم بھائی تھے، انہوں نے میرے نام کے ساتھ علامہ لگا دیا اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یقین جانیے میں اس کا حل نہیں ہوں اور نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے. اللہ لا تؤاخذنی بما یقولون، جو میرے بھائی حسن ظن کی وجہ سے میرے بارے میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر میری گرفت نہ فرمانا. میں جانتا ہوں کہ میرے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں. واغفر لی ما لا یعلمون، اور جو میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں اللہ مجھے اس سے بہتر بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ لوگوں کا اس طرح جم کے بیٹھنا اور اس طرح میرے جیسے ایک ادنا طالب علم کی کڑوی کسیلی باتیں بھی آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں اپنے عزیز گرامی محترم مولانا عبدالرزاق صاحب کو ان کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے ماشاءاللہ یہاں ایک عظیم ادارہ قائم کیا ہے اور یہاں کی رونق اور یہاں کی آفتاب اور ان کی سرگرمیوں کے سن کر مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرمائے، ان کی زندگی میں برکت کرے، ان کے لیے وسائل اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے اور ان کو دین کا کام پورے صوبے کے اندر بلکہ پورے ملک کے اندر اس کا جال پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کو جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے توحید و سنت کے حامل اور اس کے علم بردار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جوڑ دے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہ ہمارے آپس کے معاملات کو بہتر کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر آپس میں الفت و محبت پیدا کر دے. اور اللہ اکبر، ہمارے دلوں کے اندر جو گنجل ہے، جو گھٹن ہے اور جو گرے ہیں، یا اللہ ان کو دور کر دے. یا اللہ ان کو دور کر دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، قلب سلیم عطا فرما. اور جو بغضاء اور جو ایک دوسرے کے متعلق حقد اور ایک دوسرے کے متعلق بدگمانیاں ہیں، یا اللہ ان سے ہمارے دلوں کو صاف کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان بیٹوں کو جنہوں نے ماشاءاللہ یہاں تعلیم حاصل کی اور یہ عالمیت کا جو درجہ ہے یہاں تک پہنچ گئے اور انشاءاللہ یہ فارغ ہو رہے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو اب علم حاصل کرنے کے لیے چابیاں دے دی گئی ہیں، راستے دکھا دیے گئے. آپ نے اس علم کے اندر ترقی کرنی ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے، پڑھانا ہے، سکھانا ہے، پھیلانا ہے. اور یہ نہیں کہ اب اس کے بعد آپ کہیں کہ بس میں نے پڑھ لیا اور فارغ نہیں. اس علم کو زندہ بھی رکھنا ہے، اس کو بڑھانا بھی ہے اور اس کی گہرائی اور وسعت کی بھی کوشش کرنی ہے. اور اس دین کے عالم بننا ہے، خادم بننا ہے، مبلغ بننا ہے، داعی بننا ہے اور اللہ کی اس نعمت پر اس کی قدر کرتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں توفیق عطا فرمائے. اور اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کا احسان مانیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اپنے اساتذہ کو نہ بھولیں اور اپنے ان اداروں کے ساتھ جڑے رہیں جن سے آپ نے فیض پایا ہے، جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہے. ان اداروں کے لیے خیر خواہ ہو، ان کے معاون اور مددگار ہو، ان کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے احسان مند ہو. اور وہ اہل خیر جنہوں نے ان اداروں کے اندر خرچ کیا ہے، اپنے وسائل لگائے ہیں، اپنی توانائیاں خرچ کی ہیں اور ان کے ساتھ معاون اور مددگار بنے ہیں، وہ بھی آپ کے محسن ہیں. ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ ان کے مال میں برکت دے، ان کی زندگی اور صحت میں برکت دے، ان کے کاموں میں برکت دے. یا اللہ انہیں پورے دین کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے، دین کے علم بردار بنا دے. ہمارے اساتذہ کی زندگیوں میں برکت فرما، ہمارے ماں باپ کو زیادہ توفیق عطا فرما، ان کی صحت اور زندگی کے اندر برکت فرما، ہمیں ان کی خدمت کی سعادت نصیب فرما. اور آپس میں بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہے. اور خاص طور پر جو لوگ آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آتے ہیں، پوچھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ خیر خواہی اور ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں اور جو وقت ان کے لیے دینا پڑتا ہے دے دیا کریں. اس میں انقباض اور کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ کا فضل ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. دین کی بات پوچھنے کے لیے آئے، اسے جھٹکو نہیں، اس کی قدر کرو. وہ طالب ہے، اس کی قدر کرو. اللہ رب العزت آپ کو برکت دے اور دین کا عالم بعمل بنائے اور کتاب و سنت کا داعی بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم.